اس لیے بعض سالک جو ہیں یعنی پیرانی کرام ہیں وہ اپنے مریدوں کو سوائے درود شریف کے اور کچھ نہیں بتاتے، بس یہی پڑھو، درود شریف پڑھو بس. تمہیں مغفرت چاہیے نا، درود شریف سے مغفرت بھی ہو رہی ہے. تمہیں رحمت چاہیے، رحمت بھی ہو رہی ہے. تمہیں درجات چاہیے جنت میں، تو درجات بھی مل رہے ہیں. اور چوتھی چیز کیا چاہیے بتاؤ؟ تو یہ آیت درود جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروٹوکول کے طور پہ نازل ہوئی ہے کہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں تو رحمت کرتا ہی ہوں، تمہیں چاہیے تم بھی پڑھ لو، تم پہ بھی رحمت ہو جائے گی گویا کہ. تو اب اگر جو ہے ہم درود شریف نہ پڑھیں، ہاں یہ کہ بعض بزرگوں کے اقوال میں میں نے دیکھا، فرماتے کہ بعض سلاسل میں سالکین کو بالکل آخر میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیتے ہیں جب ان کے سلوک کا آخری مرحلہ چل رہا ہوتا ہے. پہلے ذکر و اذکار میں لگاتے ہیں، ذکر کرو، پھر کوئی قرآن پاک کی آیتوں کا بتاتے ہیں، پھر لمبی لمبی صورتوں کا بتاتے ہیں ان کو. بولے جب وہ نفس کے خصائل رذیلہ سے باہر آ جائے سالک، تب اس کو کہتے ہیں اب درود شریف پڑھو، اب تم حاضری کے لائق ہو گئے ہو، حضوری کے قابل ہو گئے. کیونکہ جب نفس کے معاملہ آتے ہیں تو وہ چیز تو کھل جائے گی، تو ہمارا ہے بھی اس میں شامل آئے گا سامنے. اگر ہم نفس کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ دروازہ تو کھل جائے گا، درود شریف سے جو دروازہ کھلنا ہے وہ کھل جائے گا. اب ہمارے کپڑے میلے ہو، منہ سے بدبو آ رہی ہو، تو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کے سامنے آئیں گے نا، پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے درود شریف کی اجازت بہت کم دی جاتی ہے سلاسل میں. امتی کی حیثیت سے آپ جتنا چاہیں پڑھیں، پڑھنا چاہیے، لیکن خاص اجازت کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ مشکل ہے، منع کرتے ہیں، پہلے شروع میں نہیں دیتے، بس یہ کہتے ہیں بس ثواب کی نیت سے پڑھو بس.